بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ آیت بر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں جو اجمالی طور پر نیکیاں اللہ نے گنوائی تھی کہ یہ کام نیکی کے، اور پھر یہ کام جو ہوں گے وہ تقویٰ کی منزل اچیو کرنے میں مددگار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی وہ احکامات کی تفصیل شروع ہوگی۔ اگر ہم گنیں پہلے نمبر پر فوراً اس کے بعد جو آیت شروع ہوئی تھی کہ کتب علیکم القصاص، قصاص والی بات ہوئی تھی۔ پھر وہ وصیت والا ذکر آیا تھا۔ پھر اس کے بعد صیام، روزوں کا ذکر آ گیا تھا، اور روزوں کے ذکر میں چوتھے نمبر پر وہ پھر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، وہ بیویوں کے احکامات آ گئے تھے کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے مباشرت پر۔ پھر اعتکاف کا بھی ذکر آیا تھا اس میں 5ویں نمبر پر، اور 6 نمبر پر جو ہم نے وہ عقل حلال یا والا ذکر آیا تھا۔ تو یہ 6 احکامات شروع ہو گئے تھے۔ آج پھر اگلے احکامات، یہ کنٹینویشن ہے کہ احکامات وہ جو اجمالی طور پر آیت بر میں وہ جو بیان تھا، اب ان کے آگے وہ احکامات تفصیل سے بیان ہو رہے ہیں۔ یہ 6 کے بعد آج 7ویں نمبر پر یہ جو شروع ہو رہا ہے، پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں، یسألونک عن الاحلہ۔ یسألون، سأل یسألو پوچھنا، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، یسألون وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، سأل عن الاحلہ، احلہ کے بارے میں۔ احلہ ہلال کی جمع ہے۔ ہلال پہلے دوسرے یا تیسرے دن کے چاند کو کہتے ہیں۔ پہلے دن کے چاند، دوسرے تیسرے دن کے چاند کو جو ہلال ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کے اس کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اس میں ذرا سی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے ہیں، جو مینشن سوال ہیں، اور بھی سوال کیے ہوں گے صحابہ نے، لیکن وہ ہیں 14 سوال۔ ایک سوال پیچھے پڑھ کے آئیں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرے متعلق، تو آپ ان کو بتا دیجیے کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ اور یہ دوسرا سوال ہے، یسألونک عن اللہ۔ اس کے بعد 6 سوال اور اسی میں ہیں سورہ بقرہ میں، تو باقی 6 سوال قرآن پاک میں۔ بہرحال یہ سوال کہ احلہ کے بارے میں، ہلال کے بارے میں، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ ہلال کے بارے میں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ اب یہ سوال کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے، یہ کیوں گڑ بڑھ رہا ہے۔ اس کی حکمت پوچھتے ہیں کہ کیا حکمت ہے کہ سورج تو نکلتا ہے، وہ ایک ہی جیسی شکل کا ہے، مغرب سے طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہو کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کا ایک روٹین ہے، چلتا ہے۔ چاند جو ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑھتا پورا ہوتا ہے، پھر گھٹتے کم ہو جاتا ہے، کبھی ادھر سے نظر آتا ہے، کبھی ادھر سے نظر آتا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ اس کا حکمت کیا ہے اس میں، یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی حکمت آپ ان کو بتا دیجئے کہ قل، آپ فرما دیجئے، ہیا یعنی یہ جو احلہ ہیں، یہ چاند کا نظام جو ہے، مواقیت للناس والحج، مواقیت وقت کا پیمانہ، وقت ناپنے کا، میقات بھی اسی میقات کی جمع ہے مواقیت، ایک پیمانہ جس سے وقت کا تعین ہو سکے، آپ کیلکولیٹ کر سکیں، وقت کو کیلکولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے، للناس سارے لوگوں کے لیے، والحج، حج کا ذکر ہو گیا۔ ایک تو یہ قمری مہینے کا شرعن استعمال جو ہے، قمری مہینے کا جو اسلام میں شریعت میں قمری مہینے کا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمارے ساری عبادات، حج اور رمضان اور باقی جو عبادت قمری مہینے کے حساب سے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کو طے کرنے کا، حج کے ساتھ یہ بتا دیا کہ قمری مہینہ استعمال ہوگا اسلامی عبادات کے لیے، ان کا حساب ہوگا۔ تو مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے مواقیت ہے، پیمانہ ہے، وقت ناپنے کا، متعین کرنے کا، دنوں کو متعین کرنے کا۔ سورہ یونس میں اس کو کھول کے بیان کیا اللہ پاک نے، وقدرنا منازلہ،
وقدرنا منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ چاند کی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں کہ تاکہ آپ کو سن کا اور مہینوں کا یہ حساب کتاب کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ تو حج کے ساتھ کیا ہے نا، کہ عبادات کے ساتھ اس کی طے کیا ہے، تو یہ قمری سال ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اس کی حکمت اور بھی ہے، ویسے شمسی سال کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، وہ سورہ حج میں ہے کہ یا سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ وجعلنا آیت اللیل وآیت النہار فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، کہ ہم نے رات کی نشانی کو ڈھانپ کے دن کی نشانی کو روشن کر دیا۔ رات کو چاند ہوتا ہے، دن کی نشانی کو ہم نے مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنا اللہ کا فضل تلاش کرو اس روشنی میں، دن میں اپنے کام کرو۔ لتبتغوا فضلا من ربکم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، وہاں پہ ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور تاکہ تم جان سکو سنوں کا حساب، دنوں کا حساب کو۔ تو وہ شمسی سال کا بھی ذکر ہے، کہ اس میں بھی ذکر ہے کہ آپ دن کو کماؤ شمسی سال۔ وہ فَمَحَوْنَا آیت اللیل کو چھپا کے آیت النہار کو روشن کیا۔ لیکن جو ہماری عبادات ہیں، یہ آج بتا رہی ہے کہ ہماری عبادات ہمارے جو مثال یا کیلکولیشن ہوگی اس کے حساب سے ہوگی۔ تو یہ اس کی حکمت ساتھ زیادہ ٹائم نہ، حکمت اس کی یہ بھی ہے، دیکھیں سورج، ہمارا رمضان شروع ہو رہا ہے، ایک آدمی جنگل میں کہیں بیٹھا ہے، کوئی پتہ نہیں، وہ چاند کے ساتھ چاند کو دیکھے گا نا، اس کے سورج کا تو پتہ نہیں چلتا کہ آج 1 جنوری کا سورج ہے، 1 جون کا ہے، 15 جون کا ہے، وہی سورج نکل رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اسے تو نہیں پتہ چلتا۔ چاند سے اندازہ تو ہوتا ہے پورا چاند ہے، یہ کسی مہینے کی 14ویں ہے، پتہ ہے، یا پہلے دن کا چاند نظر آ رہا ہے، دوسرے دن کا شروع کا مہینہ ہے، اور آخر میں چاند ادھر سے نکل رہا ہے، صبح ادھر سے نظر آنے، اس والے افق پر نظر آنے تھے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی کوئی بندہ ہو تو اس کو مہینوں کا ڈیٹس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی حکمت ہے۔ تو یہ مواقیت ہے چاند کا نکلنا بڑھنا، تو یہ ایک نیا حکم داخل ہوا ہے۔ پھر حج کا ذکر آیا ہے، تو حج کے ساتھ ہی ایک اور حکم اللہ پاک نے نافذ فرمایا، حکم دیا اور ظاہر نافذ فرمایا کہ حج کے دنوں میں، یہ پہلے آیت پڑھ لوں، وَلَيْسَ الْبِرَّ، ہم نے پڑھا ہوا ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ، کوئی نیکی نہیں ہے اس میں، بِأَنْ، یہ کہ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں ان کی پیٹھ سے، ظہور پیٹھ کو کہتے ہیں، ظُهُورِهَا گھروں کی پیٹھ پیچھے سے تم گھروں میں داخل ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو وہ ہے جو آپ تقوی کے اعمال ہیں، جو تقوی ہے، جو اللہ سے ڈر ہے، اس کے حساب سے چلو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم آؤ، عطایاتی وَأْتُوا الْبُيُوتَ گھروں کو آؤ، من ابوابها، ان کے گھروں سے داخل ہو۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے حج کا سلسلہ تو تھا، اسلام سے پہلے بھی وہ جو حج کے لیے جو احرام باندھ لے، احرام کا بھی سلسلہ تھا، وہ احرام بھی باندھے تھے، احرام جس نے باندھ لیا مکہ کے لوگوں نے، تو اگر کسی وجہ سے گھر جانا پڑے اس احرام کی حالت میں، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک اور اپنی پابندی بھی لگائی ہوئی تھی۔ احرام کی حالت میں انہیں اگر گھر جانا پڑ جائے تو وہ گھر جانے کے اس کو تقوی سمجھتے تھے، اس کو عبادت سمجھتے تھے، ضرورت سمجھتے تھے کہ ہم گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، ہم پیٹھ پیچھے سے داخل ہوں گے۔ وہ چھت پہ پیچھے سے چڑھ کے، چھت کے اوپر چڑھ کے، یا جو زیادہ تقوی زیادہ کرتا تھا، زیادہ سختی کرتا تھا، دیوار میں سوراخ کر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک رسم بنائی ہوئی تھی، تو اس کو اللہ پاک اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی تقوی نہیں ہے، کہ تم، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے نیکی وہ ہے جو اللہ کے تقوی ہے۔ اگلی بتائے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، تقوی کے جو اعمال ہیں، تقوی کا جو نظام ہے وہ نیکی ہے۔ تو میں اس کو اس لیے اب بھی دیکھیں، یہ تو اب تو ہمارے پاس نیکی کا معیار، ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہیں، قرآن و سنت موجود ہے، اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے کوئی نیکی بنا لوں تو وہ نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے بھی بنایا ہوا تھا، ظاہر ہے کہ اوریجنلی حج میں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ دیواریں توڑ کے اپنے پیچھے سے داخل کرو، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ رسم گڑھ لی یا اختراع کر لی۔ اور ہمارے اسلام میں بھی نئی اختراعات آتی رہتی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف لوگوں میں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی، صحابی ہوں گے ظاہر، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے تھے دھوپ پہ،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دھوپ پہ کیوں کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور دھوپ پہ کھڑا رہوں گا اور کسی سے بات نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون سی نیکی ہے؟ ان کو کہا یہ بیٹھ جائے سائے پہ بیٹھ جائے اور بات چیت کرے، روزے کو مکمل کرے۔ دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، وہ دین ہے۔ اپنی طرف سے آپ اختراع کریں گے وہ بدعات ہوں گی۔ تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بدعت کیسی کیسی ہے۔ اپنے بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ وہ کہاں تکلیف میں ڈالو؟ اللہ پاک نے تو روزے میں بھی سفر میں ذرا سا سفر پہ نکلو روزے میں سہولت دے دیا ہے، نماز میں سہولت دے دیا ہے، ذرا سا بیمار ہو سہولت دے دیا۔ اللہ تو یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ پاک تو سہولت والا کام کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی نہیں، جو اللہ کے جو ہمارے کتاب و سنت کے مطابق جو بات ہے وہ نیکی ہے بس، اور کوئی نیکی نہیں۔ اپنی طرف سے اختراع کردہ بدعات ہیں وہ نیکی نہیں ہے۔ تو وات البیوت من ابوابہا، یہ ان کے دروازوں سے داخل ہو، یہ کوئی تقوی نہیں ہو، یہ منع نہیں ہے۔ جو چیز منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، دروازے سے داخل ہونا کوئی حرام، وہ حرام سمجھ لیا، حرام سمجھ لیا کہ دروازے سے داخل ہونا حرام ہے، تو اس رسم کو اللہ پاک نے توڑا۔ یہ 7واں یا 8واں حکم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بنا ہوا لعلکم، تاکہ تم تفلحون، افلح یفلح، فلاح پانا، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ تم اللہ کے احکامات کو پوری طریقے سے پورا کرو، کامیابی اسی میں ہے۔ یہ چھ پہلے گنے تھے یا 2 بھی گن دیجیے۔ یہ 2 احکامات کے بعد حج کا ابھی ذکر آیا ہے۔ حج کا جو تفصیلی بیان ہوگا آج کے درس کی جو آخری آیت ہے 196، اس سے شروع ہو رہا ہے حج کی تفصیل۔ یہاں حج کا صرف ذکر آیا ہے، تو آگے فوراً جو ذکر آ گیا جہاد کا ذکر آ گیا، قتال کا ذکر آ گیا۔ وہ اس لیے اب یہ مدنی صورت ہے، یہ اس کب داخل ہوئی؟ یہ آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں نازل ہوئی ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ یہ 6 ہجری اور 7 ہجری کی یہ آیات ہیں۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ جو اوریجنل آیا تھا وہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا تھا۔ تو اب یہ جو خانہ کعبہ جو حج کا مقام ہے اس پہ مشرکوں کا قبضہ ہے۔ اب اللہ پاک اس پہ یہاں اس آیت میں حکم دے رہے ہیں کہ حج کا ذکر آیا ہے، تو اس سے حج کیسے ہوگا، حج پہ عمل کیسے ہوگا جب وہ آپ کو کرنے ہی نہیں دے رہے، اس پہ قبضہ ان کا ہے، یا انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، یا انہوں نے اپنا نظام اپنا چلایا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ بات احادیث میں ہے یہ کہ جو قتال کا حکم دیا گیا ہے یہ پہلی آیت ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک ایک اور آیت ہے وہ دوسری میں، اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ بانہم ظلموا، کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان کو اجازت دی گئی، وہ اجازت دی گئی۔ یہاں پہ یہ حکم دیا گیا، یہ پہلی آیت ہے جو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتل کرنا، قاتل جب ہوگا تو قتال کرنا، یہ ایسا باب مفعلہ میں وہ چیز ہوتی ہے جو دونوں طرف سے ہو، مقابلہ جیسے ہے، مقابلہ جیسے ہے، اسی طرح مقاتلہ، اس کا قاتلہ دونوں طرف سے جب لڑتے ہیں، دونوں طرف ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اس کو قاتل۔ وقاتلو، تم جہاد کرو، اب اس کا ترجمہ ہم یہ کریں، تم قتال کرو، تم جنگ کرو، وقاتلو، اور تم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ مسلمان کی جنگ اللہ کے لیے ہوگی، اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوگا۔ اگر جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ ان کا قبضہ ہے، کسی وجہ یہ بھی اعلاء کلمہ، اس کو انہوں نے اللہ کے دین کو رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، شرک کا نظام وہاں پہ چل رہا ہے، تو اعلاء کلمت الحق کے لیے یہ، تو اعلاء کلمہ فی سبیل اللہ، جو جنگ ہوگی وہ فی سبیل اللہ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی جنگ کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ ملک کی توسیع کے لیے یا کسی اور کام مال کے لیے یا کسی اور مقصد کے، نہیں، اعلاء کلمت الحق کے لیے جو جنگ ہوگی وہ جہاد ہوگا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو۔ الذین یقاتلونکم، کن سے جہاد کرو؟ یہ تم مقاتلہ کس سے کرو گے؟ الذین، ان لوگوں سے، یقاتلون، جو قتال کرتے ہیں، کم، تم سے، جو تم سے قتال کر رہے ہیں ان سے ہی تم قتال کرو گے۔ دوسری شرط، قتال کرنا ہے تو فی سبیل اللہ، کس لیے کرنا ہے؟ کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین حق میں جو رکاوٹ ڈالے اس کے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ مکہ میں تو اللہ پاک نے
اپنے ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا ہوا تھا، وہ 13 سال مکہ میں. مدینہ میں بھی زیادہ تر ہاتھوں کو روکنے کا حکم دیا گیا. تو مدنی صورتوں میں یہ شاید دوسری وقت صلح حدیبیہ کے وقت ہے، لیکن قتال کا اذن للذین وہ پہلے آ چکا تھا. غزوہ بدر جو ہوئی ہے یا غزوہ احد ہوا ہے، وہ ڈیفینسو جو ان کا نظام تھا وہ پہلے آ چکا تھا، ان کو اجازت دے دی گئی تھی ان کے حکم کے لیے. یہاں پہ ایگریسو نس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے تم مقاتلہ کرو جو تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو کے تم سے مقاتلہ کر رہے ہیں. اور تیسری بات بھی ساتھ بتا دی، ولا تعتدوا، یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اعتدا یعتدی، حد سے گزرنا، زیادتی کرنا. تم لڑو گے اللہ کے لیے لڑو گے، ان لوگوں سے لڑو گے جو تمہارے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ. ولا تعتدوا، اور اعتدا نہیں کرو گے، تم حد سے نہیں گزرو گے. وہ کیا مقصد ہے؟ آگے پھر دوبارہ بھی آئے گی، یہ لفظ دوبارہ آئے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جنگ انہی سے کرو گے جو آپ سے لڑ رہے ہیں. پیچھے بتا دیا ہے، جو عورتیں، جو بچے، جو بوڑھے جو گھر میں بیٹھے ہیں، جنگ میں حصہ نہیں لے رہے، مسلمانوں کو ان کو قتل کرنے کی، ان کو مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تو یہ اگر ان کو مارو گے تو ہمارے جتنے جہاد کے ہمارے جتنے ایکسپیڈیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں جو ان کے جو انسٹرکشن دے کے بھیجتے تھے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شام میں بھیجا تھا، پہلی دفعہ شام میں بھیجا تھا، ان کی انسٹرکشن ہمارے لٹریچر میں مینشن ہے. انہوں نے کہا کہ بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کے درخت نہیں کاٹنا، کافی ساری انسٹرکشن ہے. ولا تعتدوا کی ہے کہ بوڑھوں کو، بچوں کو، کمزوروں کو جو لڑائی نہیں کر رہے، لڑائی انہی سے ہوگی یقاتلون، جو تم سے لڑ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں لڑائی انہی سے ہوگی، حد سے نہیں گزرو گے. ان اللہ لا يحب المعتدین، یہ حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، لا يحب، احب یحب، محبت کرنا، پسند کرنا، وہ اللہ پسند نہیں کرتا المعتدین، اعتدا کرنے والوں کو. معتدی حد سے گزرنے والے کو کہتے ہیں. تو حد سے نہیں گزرنا. تو ان 3 شرائط کے ساتھ جو یہ مقاتلے کی اجازت دی گئی ہے یا حکم دیا گیا ہے کہ حکم ہے، یہ تو حکم ہے، وقاتلوا، تم لڑو. اور پھر وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جیسے میں نے کہا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ذیقعد کے مہینے میں عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا جاتا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ پتہ چل گیا کہ آگے ان کو چھوڑ نہیں رہے، اور کافی نیگوشیشن کے بعد حضرت عثمان کو بھیجا گیا. جو بھی ہے اس کی پھر آگے تفصیل ہے، وہ جو بیعت رضوان ہوئی اس کی جو وہ سورہ فتح میں ان کا ذکر آئے گا. تو اس میں ان کو عمرہ نہیں کرنے دی گیا، ان کو روک لیا گیا. معاہدہ ہوا جیسے بھی ہوا، اور اس معاہدے میں یہ ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے. تو اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذیقعد کے مہینے میں عمرہ کرنے لے کے گئے، صحابہ کو لے کے گئے. اس وقت جو بھی اس کا ذرا سی تفصیل تھوڑی سی آگے اگلی آیت میں آ رہی ہے، وہاں پہ مینشن کروں گا کہ یہ اب احرام باندھے ہوئے آئے ہیں، تو اب یہ کیسے احرام سے نکلیں گے، آگے تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے اس کا، کیونکہ رکاوٹ پڑ جائے تو پھر احرام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. لیکن جو آیت آ گئی ہے کہ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، تم اس کا ترجمہ پہ پڑھ جائیں، وقتلوہم، تم ان کو قتل کرو، اقتلو، تم قتل کرو، ہم ان کو، یہ جن سے آپ قتال کر رہے ہیں، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، حیث جہاں کے بھی، ثقفہ یثقف کا مطلب ہے پانا، ثقفتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. اس کا کیا مطلب ہے، اس کی بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذیقعد 7 ہجری کو دوبارہ عمرے کے لیے گئے ہیں، صحابہ کو ساتھ لے کے گئے، تعداد نہیں پتہ کتنی ہے، صحابہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں. لیکن صحابہ کو یہ خوف، یہ ڈر، یہ اپریہنشن یا کچھ ایسی ان کو تھی اشکال تھا نا کہ اب بھی ہمیں نہ جانے دیں، قبضہ تو انہیں کا ہے، اب بھی نہ جانے دیں تو کیا ہوگا. ایک تو یہ بات تھی. دوسری یہ بات یہ تھی کہ قتال کا حکم آ چکا ہے، اگر ان سے لڑنا ہے تو مہینہ تو ذیقعد کا ہے، یہ اشہر الحرم ہے، یہ ایک اپلیکیبل تھا، اسلام میں بھی اپلیکیبل تھا. یہ 4 مہینے
وہ مشرکین مکہ بھی 4 مہینوں کو میں جنگ نہیں کرتے تھے، آپس میں قبائلی جنگیں بھی روک دیتے تھے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے کنٹینیوس ہیں، اور رجب 7واں مہینہ، 11واں، 12واں، پہلا مہینہ اور 7واں مہینہ رجب، یہ 7 مہینے اشہر الحرم کہلاتے۔ ان میں بھی وہ 2 نمبری کرتے تھے، بعض اوقات جنگ کرنے کے لیے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ 9 ذی الحجہ یہ ایگزیکٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک رہے گا۔ بہرحال تو وہ اشہر الحرم تھا۔ اب ذیقعدہ میں جا رہے ہیں، اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو صحابہ میں یہ بھی اشکال تھا کہ یہ جنگ کیسی ہوگی، ایک دوسری ان کو یہ بھی تھا کہ حرم میں جہاں پہ کسی شکاری، کسی پرندے کو، کسی جانور کو شکار کرنا بھی منع ہے، انسانوں پہ کیسے ہم وہ تو حدود حرم میں کہ جانوروں کو مارنا منع ہے تو قتل کرنا کدھر یاد؟ یہ اللہ پاک فرما رہے نہیں، جب آپ کے مقابلے میں آگے اس کی اور تفصیل بھی آگے آ رہی ہے کہ وقتلوہم حیث ثقفتم، جہاں بھی پاؤ، حرم کے اندر پاؤ نا تو تم ان کو قتل کرو۔ اگر یہ نوبت آ جائے کہ حرم کے اندر آ گیا کہ حرم کے اندر جب جنگ ہوگی حرم کے اندر بھی ہوگی تو تم ان کو قتل کرو گے، اس کا یہ مطلب وقتلوہم، تم قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم پاؤ۔ اس صورتحال میں جہاں بھی حرم کے باہر ہیں، حرم کے اندر ہیں، بلکہ غلاف کعبہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ فتح مکہ کے بعد کتنی بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معافی دی تھی، اور کچھ لوگوں کو معافی جن کو نہیں دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا فلاں شخص ہو تو اس کو مار دو۔ تو پھر یہ حیث ثقفتموہم، جن کو جب یہ مقابلے پہ آ گئے، پھر جہاں بھی ان کو پاؤ گے، جب حرم کے اندر ہیں، جہاں کے بھی ہیں، تم ان کو قتل کرو گے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اگر تمہاری ہمت ہے، اب تو دیکھیں نا، یہ 7 سال ہو گئے یہاں سے نکلے ہوئے، اگر تم اتنی لڑائی کی نوبت نہیں آئی اس وقت، یہ صرف بیان ہو رہا ہے، لڑائی کی نوبت تو 7 ہجری میں نہیں آئی نا، عمرۃ القضاء اس کو کہتے ہیں، انہوں نے عمرہ کیا ہے پھر تو وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، اخرجوہم، تم ان کو نکالو، اخرجا ان کو نکالنا، خرجا نکلنا، اور اخرجا نکال، اخرجو تم ان کو نکالو، فعل امر ہے، اخرجوہم من حیث، اس جگہ سے، حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے تم کو نکالا تھا، اخرجو یہ تو ماضی ہے نا، اخرجو یہ فعل امر ہے، اخرجو فعل امر ہے، تم ان کو نکالو، اخرجو انہوں نے نکالا، اخرجو، اخرجو سب نے انہوں نے نکالا تھا، جیسے جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا 7 سال پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے گئے تھے، صحابہ وہاں سے نکل گئے تھے، کس بری حالت میں، قسم و پرسی میں وہاں سے نکل، اگر نوبت ایسی آ جائے اس قتل میں، اگر تم ان کو نکال سکتے ہو، اگلے سال نکال دیا، پھر یہ 7 ہجری ہے، 8 ہجری میں ان کو پھر نکالا، اللہ پاک نے موقع دے دیا، ان کو نکالو جیسے انہوں نے تمہیں، جہاں سے تمہیں ان کو نکالا تھا۔ اور والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی نا کہ ہم حرم میں کیسے لوگوں کو قتل کریں، ان کا یہ فتنہ ہے، یہ اتنی بڑا فتنہ یہاں پہ کہا گیا، ان کا کفر اور اسلام میں رکاوٹ اور دین حق کی راستے میں رکاوٹ، اور اس سب کو فتنہ کہا گیا۔ یہ فتنہ جو ہے، یہ جو یہ کفر اور شرک اور اسلام کی رکاوٹ جو ہے، یہ ہے قتل سے زیادہ شدید ہے، اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے، یہ رکاوٹیں جو ہیں، یہ جو برائیاں جو ہیں، یہ قتل مقاتلے سے اور خون بہانے سے یہ زیادہ شدید ہے، اس کی بنیاد پر زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ نقصان ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے نا، وہ سب سے بڑا شرک جاری ہے، تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا انسانیت کا اگر شرک میں مبتلا رہیں گے۔ والفتنۃ، اور فتنہ اشد من القتل، یہ قتل کرنے سے فتنہ زیادہ، اس فتنے کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، یہ بات تو طے کریں، ہاں تم مسجد حرام کے قریب ان کو قتال نہیں کرو، ولا تقاتلوہم، تم قتال نہ کرو، اس کا واضح ہو گیا قاتل یقاتلو سے، ولا تقاتلو، مت قتال کرو، ہم ان کے ساتھ، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، یعنی حرم کی حدود میں، عام طور پر وہاں قتال منع ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو پھر تو تم کرو گے، یہی نوبت، حتیٰ یقاتلوکم فی، اگر وہ تم سے، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ قتال کرتے ہیں، فی ہے اس میں حرم میں، یا
حدود حرم میں وہ قتال کرتے ہیں. فین قاتلوکم، فین پس اگر قاتلوکم وہ تم سے وہ تمہارے ساتھ قتال کریں، فقتلوہم پھر تم تو مارو، حیث ثقفتموہم، پچھلی والی آیت دوبارہ لگا لی، فقتلوہم پھر ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم اسی کے ساتھ ہے. جب قتال کی نوبت آ جائے، حرم میں آتی ہے یا باہر آتی ہے، پھر تو حرم میں بھی تم فقتلوہم تم ان کو قتل کر سکتے ہو. کذالک جزاء الکافرین، اللہ بتا رہے ہیں یہ کافروں کی سزا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ اگلے سال جب یہ نوبت آئی تو جن کو مارنے کا حکم تھا ان کو مارنے کا حکم تھا. اللہ انہوں نے تو سرنڈر کر دیا نا. فتح مکہ میں تو کفار مکہ کو تو سرنڈر کرنا پڑ گیا، لیکن پھر بھی جن لوگوں کو قتل کرنے کی نوبت آئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو قتل کرنے کا. جیسے میں نے کہا کہ چاہے وہ غلاف کعبہ میں بھی لپٹے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا. کذالک جزاء الکافرین، ایسی ہی ہے جزا کافرین کے لیے. کافروں کی جزا ایسے ہی ہے کہ ان کو حرم میں بھی قتل کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ تم سے قتال کریں گے. یہ اگلی آیت بڑی خاص ہے. فَإِنْ انتہو، اگر وہ فَإِنْ پس اگر انتہو، انتہا ینتہی بعد آ جانا، رک جانا، اس کا مطلب ہے بعد آ جانا، رک جانا. فَإِنْ انتہو، اگر وہ بعد آ جائیں یا رک جائیں، کس سے؟ فَإِنْ انتہو کس چیز سے؟ قتال سے. اوریجنل ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ قتال سے. اس آیت کی اپلیکیشن اگلے سال 8 ہجری میں ہوئی ہے. فَإِنْ انتہو، اگر وہ بعد آ جائیں، فی الحال ہم یہ ترجمہ کریں بعد آ جائیں قتال سے. آگے اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، ترجمہ سب کو آتا ہے. پس بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے. کن کو؟ یہ جو بعد آ رہے ہیں نا، بعد آ رہے ہیں مشرکوں کو بخش رہا ہے اللہ. فَإِنْ انتہو کا یہ مطلب نہیں ہے صرف اس سے بعد آنا نہیں ہے. ان مشرکین مکہ کے لیے بعد آنے کا کانسیپٹ اور ہے اور باقی کفار کے لیے بعد آنے کا کانسیپٹ اور ہے. مشرکین مکہ کا بعد آنا کفر کو چھوڑنا ہے. مکہ میں کافر نہیں رہ سکتے، یا وہ مسلمان ہوں گے یا قتل کیے جائیں گے یا وہاں سے بھاگ جائیں گے. اگر وہ بعد آ جائیں تو ان اللہ غفور الرحیم بتا رہا ہے کہ وہ کفر سے بھی بعد آئیں گے تب، ورنہ ان کو قتل کیا جائے گا. فَإِنْ انتہو، اگر وہ بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، باقی تو یہ ہے نا کہ کہیں بھی باقی جو کہیں پہ جہاد ہوتا ہے تو جو جہاد نہیں کرتے، جو سرنڈر کر جاتے ہیں، ان کے لیے تو وہ فدیہ دے کر، جزیہ دے کر ان کو رہنے کی اجازت ہے، اپنے مذہب پہ قائم رہیں، جزیہ دیتے رہیں. لیکن مکہ کے مشرکین کو یہ خصوصی طور پر ان کے لیے یہ مکہ میں نہیں رہ سکیں. مکہ میں مشرکین کا داخلہ منع تھا ان کو. اگر یہ بعد آ جائیں، بعد آئے دونوں سے، جنگ سے بھی بعد آئیں گے، جنگ سے اور ساتھ کفر سے بھی بعد آئیں گے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ بڑا بخشنے والا ہے، غفور بخشنے والا، رحیم دونوں مبالغے کے سینے، رحم کرنے والا اور بخشنے والا مبالغے کا سین ہے. اگلی آیت اور بھی خاص ہے. قرآن پاک کی ہر لفظ، ہر آیت ہی خاص ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو. وَقَاتِلُوهُمْ، ان کے ساتھ قتال کرو. کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، لا تکون، لا نہیں تکون، کان یکون ہونا، لا تکون نہ رہے، نہ رہ سکے، فتنۃ، فتنہ باقی نہ رہے. یہ فتنہ جو پہلے ہم پڑھ کے آگے ہیں، یہ فتنہ جب تک باقی رہے گا تب تک آپ یہ کرتے رہیں گے. فتنہ کو ختم کر کے آپ یہ تب تک آپ قتال کرتے رہیں گے. وَيَكُونَ الدِّينُ، دوسری شرط، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہی ہو جائے. دین کیا ہے؟ نظام زندگی، پورا زندگی گزارنے کا، عبادات، معاملات، سیاسیات، حکومت اور سارا نظام، اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکمرانی، یہ ہے نا دین. اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکمرانی. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، جب یہ سارا نظام خالص اللہ کا ہو جائے. یہاں تو یہ ہے نا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، وہ سورہ انفال میں یہ پھر آیت آئی ہے، وہاں پہ آیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وہاں کلُّهُ کے لفظ آئے ہیں سورہ انفال میں. ایگزیکٹلی یہی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی برتری اللہ کے دین کی ہوگی، تب تک آپ کا یہ قتال جاری رہے گا. ویسے ہم دیکھ لیں کہ دنیا میں برتری اللہ کے دین کی کہاں تک ہے؟ کسی بھی جگہ پہ، مسلمان ملکوں میں بھی اللہ کے دین کی برتری کہاں تک ہے؟
تو یہ حکم ہے کہ ان سے تب تک یہ قتال جاری رہے گا جب تک اللہ کا دین پوری طرح نافذ نہیں ہو جاتا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تشریف آوری کا مقصد ہی اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ کیا لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے ان کو بھیجا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس نے رسول کو بھیجا ہدا کے ساتھ اور لیظہرہ علی الدین کلہ ودین الحق دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ سارے دینوں پر یہ غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. تو غالب تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنا سا غالب ہے دین. ہمارا دین کتنا غالب ہے. مسلمان ملکوں میں غالب نہیں ہے دین کا. دین کے اعمال بہرحال تو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. تو آپ قتال کرتے رہیں اس جب تک کہ یہ فتنے کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا اور دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہے. فَإِنِ انْتَهَوْا اور پھر یہ ساری جنرل آ گیا نا. فَإِنِ انْتَهَوْا یہ تو دین حق جب غالب ہو جائے, اگر غالب ہو جائے, یہ پہلے غالب ہو گیا نا فرض کریں اس آیت میں, تب تک قتال کرتے رہو جب تک دین غالب نہیں آ جاتا. اب غالب آ گیا تو فَإِنِ انْتَهَوْا پھر سارے بعد آ جائے. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ یہ وہ آیت ہے. فَلَا عُدْوَانَ پھر ان پہ زیادتی نہیں ہوگی. جو سرنڈر کر گیا ہے وہ اس کو پھر ان کے ساتھ زیادتی نہیں سوائے ظالموں کے. إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ سوائے ظالموں کے. اس کی مثال شاید ایسے ہی مجھے خیال آیا, غزوہ بنو قریظہ جو ہے اس میں جب فیصلہ ہو گیا کہ اس بنو قریظہ کے سارے مردوں کو قتل کیا جائے گا, عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا, مال پہ قبضہ کر لیا جائے گا, ان کو قتل کیا جائے گا. عورتوں کو نہیں قتل کیا گیا, ایک عورت کو قتل کیا گیا. وہ مشہور ہے نا وہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اوپر سے وہ چکی کا پارٹ پھینچا. تو یہ ہے الا علی الظالمین. ان میں اس پہ سرنڈر کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان میں جن کو, باقی لوگوں کو تو آپ جزیہ لے کر آپ چھوڑ سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے فتنے سے ہمیشہ نقصان ہونے کا خطرہ رہے گا. الا علی الظالمین ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا. ایسی بات تو وہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کے اشکال جو ذہن میں بات تھی کہ اشہر الحرم ہے وہ ذکر آ گیا. اشہر الحرام و بشار الحرام, شہر حرام کا بدلہ تو یہ حرمت والے مہینے کا بدلہ تو حرمت والا مہینہ ہی ہے. والحرمات و قصاص, حرمات کا تو بدلہ ہوتا ہے, حرمت کے لیے بدلہ. پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں وہ آیت قصاص میں, پچھلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتب علیکم القصاص. وہ کیا حرمت ہے؟ انسانی جان کی حرمت ہے. انسانی جان کو جب قتل کیا جائے گا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. الحر بالحر والعبد, وہ عنایت پڑھے گے. انسانی جان کی حرمت کا بدلہ. قصاص کو ہم نے کہا تھا نا کہ پاؤں کے اوپر برابر ایسے پاؤں نا, برابر کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہاں اللہ پاک کہ حرمات کا تو بدلہ ہوتا ہے, حرمتوں کا تو بدلہ ہوتا ہے. اگر حرمت اگر توڑ رہے ہیں وہ تو پھر آپ بھی توڑو گے. یہ اشہر الحرم کی اگر حرمت ٹوٹ رہی ہے یا حرم کی حرمت ٹوٹ رہی ہے تو اس کا اگر وہ توڑ رہے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں آپ کو بھی اس میں اجازت ہے یہ حرمت کو توڑنے کی. الحرمات و قصاص, حرمات کا تو بدلہ ہوتا ہے. فمن اعتدی, پس جو کوئی حد سے گزرے گا ان مقابلے میں, علیکم تم پر کوئی قتال کرے گا, اعتدا کرے گا, حد سے گزرے گا, فاعتدوا علیہ, اس پر تم بھی زیادتی کرو گے, بمثل ما اعتدی, جیسی وہ زیادتی وہ کرے گا. وہ قتال کریں گے تم قتال کرو گے, وہ تھپڑ ماریں گے وہ تھپڑ, جیسا کام جیسا نقصان وہ کریں گے ویسا نقصان آپ کو ہر جگہ کرنے کی اجازت ہے. فمن اعتدی علیکم فاتقوا اللہ, اور تم اللہ سے ڈر کے رہو. واعلموا, اور یہ جان لو, یہ پڑھا ہوا ہم نے اس لیے کہ عالم یعلم ان اللہ مع المتقین, اللہ متقین کے ساتھ ہے. ان کی مدد, اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے. وہ یہ اللہ پاک فتح دینے والے ہیں. اور یہ قتال کا حکم اس خاص پس منظر میں قتال کا حکم آیا ہے. اور جنرل بات ہے کہ صلح حدیبیہ وہ عمرۃ القضاء جو نوبت نہیں آئی تھی, عمرۃ القضاء میں یہ نوبت نہیں آئی تھی, وہ پھر جنگ کی نوبت تو یا فتح مکہ کے بعد یا بعد میں نوبت آئی تھی. اب یہ 7واں یا 8واں یا 9واں حکم جو تعداد تو مجھے یاد نہیں پہلے گنی, آگے انفاق فی سبیل اللہ, یہ جہاد
جب کافروں سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو جہاد کا کنسیپٹ دیا جا رہا ہے، اس کے لیے تو اسلحہ چاہیے، اس کے لیے تو گھوڑے چاہیے، اس کے لیے تو تلواریں چاہیے، اس کے لیے تو بم چاہیے، اس کے لیے تو ایٹم بم چاہیے، جیسا ہے وانفقوا فی سبیل اللہ، اس میں آپ کو انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ، انفقا ينفقو، اپنا مال خرچ کرو گے، وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو زکوٰۃ کا نظام ہے، اوور اینڈ ابو ہے، آگے ذکر آیا واحسنوا، آگے آ رہا ہے احسان کرنا ہے، یہ اوور اینڈ ابو ہے، یہ جو کہ جہاد کے موقع پر، قتال کے موقع پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو آپ کو قوت چاہیے، اس قوت کو مہیا کرنے کے لیے جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں، اسپیشلی غزوہ تبوک کے موقع پر جو چندے کی اپیل کی، اور صحابہ نے کیسے بڑھ بڑھ کے، حضرت عثمان نے کتنا دیا اور فلاں نے کتنا دیا اور کسی نے اپنا سارا مال دے دیا، تو اللہ کی تو وانفقوا فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں، اس راستے میں تم اپنا مال بھی خرچ کرو۔ اگر یہ مال خرچ نہ کرو تو پھر کیا معاملہ، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ولا اور نہیں، تلقوا، القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعونوں نے ڈال دیا تھا، وہ اپنا جادو ڈال دیا تھا، ڈالنا، ولا تلقوا، اور مت ڈالو، بایدیکم، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، بایدی یا ایدی، بایدیکم الی التہلکہ، الی کی طرف، تہلکہ ہلاکہ، ہلاک ہونا، بربادی ہونا، ہلاکہ یہاں سے الی التہلکہ، ہلاکت میں، بربادی میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ کیا مطلب کہ جب آپ یہ اسلحہ نہیں جمع کرو گے، گھوڑے نہیں جمع کرو گے، تو ہلاکت میں ہی ڈالنا ہو نا، کہ اس معاشرے میں پھر کیسے رہو گے؟ ایٹم بم نہیں بناؤ گے تو کیسے رہو گے؟ یہ تم نے جمع کرنا ہوگا، وہ عیدو، وہ جو کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ یہ تو اگر یہ اپنا مال خرچ نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو، اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈالو گے، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالو گے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور اس میں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کا ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ اگر یہ مال خرچ نہیں کرو گے، من حیث القوم، آپ کمزور ہوگے، پھر لوگ آپ پر حاوی ہوں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اس کا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے کہ یہ مال خرچ کرنا بھی ایسے نہیں ہے کہ تم اپنے ایسے جاؤ کہ تم اپنے گھر والوں کے نان و نفقے کا خیال بھی چھوڑ کے ان کو ہلاکت میں ڈال دو۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، یہ بھی ہے کہ ان کا بھی خیال رکھنا ہے، مناسب طریقے سے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، یہ آ گیا ہے، یہ تم نے احسنوا، احسان کرنا ہے۔ احسان کو ہم نے وہ حدیث احسان میں پڑھا ہوا نے، احسنوا، نیکی کا ٹاپ موسٹ درجہ جو ہے، اسلام، ایمان، احسان، ٹاپ موسٹ درجہ ہے کہ وہ والا لیول حاصل کرو۔ اس کے لیے جبریل، حدیث جبریل میں وہ احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، مسلمان کا تو ہر کام عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے، عبادت ایسے کرو کانکا تراؤ فإن لم تراؤ فإنہ یراک، تم اس کی عبادت ایسے کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تم نہیں، تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان، واحسنوا، اور احسان کرو، احسان، ان اللہ یحب المحسنین، ترجمہ واضح ہے کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اگلی جو آیت آئی ہے 196، یہاں سے یہ اگلے رکوع میں اس کی زیادہ آتے ہیں، اس کی حج کے تفصیل آ رہی ہے اس میں، یہاں سے یہ والی آیت 196 سے 203 تک، 196، 97، 98، 200، 201، 202، 203، 8 آیتیں جی، تو 8 آیتیں یہ حج کے احکامات ہیں، حج کی تفصیل ہے، ان کی باتیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، وَأَتِمُّ، تمّا پورا ہونا، اتمّا پورا کرنا، تمّا پڑھا ہوا، تمت بالخیر ہم کہتے ہیں، کتاب ختم ہوئی، کوئی کام ختم ہوا، تمت بالخیر ہم کتاب کے آخر میں لکھا ہوا دیتے ہیں، خیر سے یہ ختم، اتمام ہوگی، وہ تمام ہونا۔ الف جب لگائیں گے جیسے خراج کے ساتھ اخرجہ لگانے سے، تمام کرنا، مکمل کرنا، وَأَتِمُّوا، اور تم پورا کرو، تم مکمل کرو، الحج، حج کو، والعمرۃ، اور عمرہ کو، للہ، اللہ کے لیے۔ یعنی جب آپ عمرے کا احرام باندھ لیں گے، حج کا احرام باندھ لیں گے، وہ بات آ گئی نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کے آئے تھے عمرے کے لیے،
اگر احرام باندھ لیں گے تو پھر اس کو اللہ کے لیے پورا کرنا ضروری ہے. یہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور عمرہ اس کو پورا کرنا ہے. لیکن اگر پورا نہ ہو سکے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے تھے یا ان کے صحابہ 1400 صحابہ نہیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَإِنْ پس اگر احصرتم احصر یحصر روکنا احصرا اس نے روکا احصرا وہ روکا گیا احصرتم تم روکے گئے تم کو رکاوٹ ڈال دی گئی تمہیں اگر روک دیا جائے جیسے حضور صحابہ کو 6 ہجری میں روک دیا گیا فین احصرتم اگر تمہیں اس کام سے روک دیا جائے ویسے بھی رک سکتا ہے کیسے اب بھی کسی وقت کسی نوبت ایسے آ سکتی ہے وہ تو کافروں نے روک لیا تھا کہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کسی کو روکنے کی. ہماری ایک کولیگ تھی شاید ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے ڈاکٹر ساجدہ وہ حج کے دنوں میں حج پہ وہاں جا کے ان کی ایسی صورت حال ہوئی اتنی بیمار ہو گئیں اتنی کریٹیکل ہو گئیں کہ حج سے پہلے انہیں واپس لانا پڑا. تو وہ اخر تم میں شامل ہو وہ ان کو روک دیا گیا کسی وجہ سے بھی رک سکتا ہے. اگر پھر کیا اگر فین اخر اگر آپ کو تم کو روک لیا جائے فمستیسر من الحدی پھر کیا کرو گے تم قربانی دے دو گے جو تمہیں میسر ہو. فما جو کچھ استیسرا جو آسانی سے یسر سے ہے نا جو آسانی سے میسر ہو من الحدی قربانی ہدیہ جو تحفہ قربانی کو ہم تحفہ کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں حج کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. فمستیسر من الحدی پھر تم اس کے لیے اگر تم یہ احرام تمہیں توڑنا پڑے مطلب حج اگر حج سے عمرے سے روک دیا گیا تو پھر یہ قربانی دے کر صحابہ نے ادھر قربانی دے کر تم یہ کرو گے اور پھر اس کو اگلے سال اس کو عمرہ قضا ہوا ہے یا حج قضا ہوا حج بھی ایسے ہو سکتا ہے حج بھی قضا ہوا ہے اس کو پھر آپ کو بعد میں قضا پورا کرنے کا ہے اس لیے 7 ہجری میں حضور نے جو عمرہ کیا اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں جو عمرہ قضا کیا تھا. تو جو اگر تمہیں روک دیا جائے تمہیں رکاوٹ پڑ جائے تو پھر جو میسر ہو وہ قربانی کر دو اور احرام کھولو. احرام کو کیسے کھولو احرام کیسے کھلتا ہے فائنل آخری عمل کیا ہوتا ہے احرام کا سر کے بال کٹوانا ایسے ہے نا. اللہ پاک فرما رہے ولا تحلقوا حلق یحلق حلق کہتے ہیں نا سر کو کٹوانے کو حلق وہ جو وہاں پہ گئے ہوئے انہوں نے آدمیوں نے لکھا ہوتا ہے حلق حلاق اس کو بولتے ہیں جو ہوتے ہیں. ولا تحلقوا بال مت کٹواؤ سر مت منڈواؤ رؤوسکم آگے رؤوس راس سر کو کہتے ہیں اپنے سروں کو مت منڈواؤ کب تک حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ یبلغ پہنچ جانا بلغ یبلغ بلاغ ابلاغ ہم اردو میں پہنچ حتیٰ یبلغ الہدی یہاں تک کہ ہدی جو ہے وہ قربانی جو ہے محلہ اس اپنے مقام حلال کرنے کی جگہ جہاں پہ جی وہ ہر میں وہ کس میں اسی کے اندر ہے نہیں یہ کیا کہتے ہیں حدود حرم حدود حرم کے اندر یہ حدیث کو ذبح کرنا ہوتا ہے حدود حرم کے اندر. اگر آپ کو حدود حرم سے باہر روکا گیا ہے تو پھر اس کا حکم امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہ حکم ہے کہ یہ اپنے آپ قربانی کے جانور جو ہیں یہ حرم میں بھیج دو کسی کے ذریعے سے ادھر جا کے قربانی کریں. امام ابو حنیفہ نے ان کو یہ رعایت نہیں دی کہ وہیں ذبح کر دو لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو رکاوٹ ڈال دی گئی ہے تو پھر آپ اس کو وہیں حرم کے باہر ہیں اگر آپ تو وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ حدود حرم کے باہر ہیں جانوروں کو وہ نہیں روکیں گے انہیں پتہ ہے یہ جانور آئیں گے حد کے جانور ہیں ان کو کھا کے ہم قربانی ان کا گوشت وہ ان کو ملیں گے ان کو نہیں روک جو بھی ریزن ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ سر نہیں منڈواؤ گے یعنی احرام نہیں کھولو گے اس وقت تک. احرام کھولنے کا فائنل طریقہ یہ ہے کہ بال کٹوائے جائیں. تو اگر بال اس وقت تک نہیں کٹواؤ گے جب تک قربانی اپنے مقام تک پہنچ نہ جائے اپنے اس کے حدود حرم کے بعد پہنچ نہ جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ کام بھی نہ ہو سکے کسی کو مجبوراً بال پہلے کٹوانے پڑ جائیں قربانی ہونے سے پہلے اس جگہ پہنچنے سے پہلے فمن کان منکم مریضاً کوئی مریض ہو او بہی اذن یا اس کی کوئی تکلیف ہے اذن اذا تکلیف ہے مرہ سے ہی اس کے سر میں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ اس کو بال کٹانے پڑ گئے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ کو وہ حج
مدود حرم میں پہنچنے سے پہلے، محلہ تک جانے سے پہلے اگر آپ کو بال کسی وجہ سے مجبوری سے کٹانے پڑ گئے ہیں تو اس کا علاج ہے ففدیہ، اس کا بدلہ ہے، اس کا بدلہ اللہ پاک نے بیان کیا، من صیام، روزے ہیں، او صدقۃ، یا مالی صدقہ ہے، او نسک، یا کوئی اور قربانی ہے، اور بھی قربانیاں کہ اس بال کو پہلے کٹوانے کی وجہ سے جو آپ نے نقصان کیا ہے اس کے لیے یہ 3 فدیہ اللہ پاک نے بتا دیے ہیں، یا تو روزے رکھے گا، یا صدقہ کرے گا، یا نسک قربانی کو کہتے ہیں، یا کوئی جانور قربان کرے گا۔ تو یہ صدقہ، اور یہاں پہ تعداد تو مینشن نہیں ہے، لیکن کسی حدیث شریف میں کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے ہیں تو 3 روزے رکھنے ہیں، صدقہ کرنے ہیں تو 6 مسکینوں کا کھانا دینا ہے، 6 مسکینوں کا کھانا ہے۔ تو یہ اس کا فدیہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے قربانی کا جانور حدود حرم میں پہنچنے سے پہلے اگر کسی کو سر منوانا پڑ گیا ہے، غلطی سے منوایا، یا کسی مریض میں بتایا ہو، یا سر میں کوئی، تو پھر اس کا یہ ہدیہ ہے۔ اب یہ ایک اور خاص حکم آ رہا ہے اس میں، اگلی ٹکڑے میں، اس آیت میں، فمن تمتع بالعمرہ الی الحج، حج کے ساتھ جس نے عمرے کا تمتع کیا، حج تمتع ہم کہتے ہیں نا، یہ اسلام سے پہلے کفار میں یہ طے تھا کہ جو حج کے مہینے ہوں گے ان میں عمرہ انہوں نے ناجائز قرار دیا ہوا تھا، وہ صرف حج الاؤ کرتے تھے، کہ عمرے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ تو اب یہ اجازت اس مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب تو اللہ خود پتہ تھا کہ بہت دور سے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو کئی کو خواہش ہوتی ہے کہ ہم عمرہ بھی کر لیں، تو ان کے لیے جو حدود حرم کے اندر ہیں ان کے لیے تو حج افراد ہی ہے، وہ حج کے 3 جو طریقے ہیں، حج افراد جس میں صرف حج کیا جاتا ہے، ہر حدود حرم کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ ایک ہی حج ہے، لیکن جو حدود حرم سے باہر، جن کو آفاقی کہتے ہیں، جو آفاقی لوگوں کے لیے 2 قسم کے اور حج ہیں، حج قران ہے اور حج تمتع ہے، یہ ان کا ذکر آ رہا ہے۔ فمن تمتع، تمتع متع اسی سے نکل رہا ہے، فائدہ اٹھانا، من تمتع بالعمرۃ، عمرے کا بھی فائدہ اٹھایا، الی الحج، حج کے لیے وہ آیا، حج کے دنوں میں آیا، تو اگر عمرے کا بھی اس نے فائدہ اٹھایا ہے تو وہ کیا کرے گا، فمستیسر من الحج، وہ بھی قربانی دے گا۔ یہ قربانی کا جانور جو ہم حج تمتع کا، پاکستانی تو ہم عام طور پر حج تمتع ہی کرتے ہیں نا، ہم سارے باہر سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے، قران اور حج تمتع میں فرق یہ ہے کہ ہم جو کرتے ہیں آسانی والا جو معاملہ ہے ہمارا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم حج کے دنوں میں یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر وہاں رہتے ہیں، تو 8 ذی الحجہ کو پھر ہم دوبارہ اس کا احرام باندھتے ہیں، حج کے لیے احرام کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اس پہ بھی قربانی واجب ہے۔ اور حج قران کیا ہے کہ ایک آدمی احرام حج میں میقات پر، دونوں آفاقیوں کے لیے، لوکل کے لیے حج افراد ہے جو صرف حج کرتے ہیں، وہ صرف حج کرتے ہیں، جو حدود حرم کے رہنے والے ہیں، یہاں پہ آگے آ رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، حدود حرم کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں، وہ صرف حج کرتے ہیں، ان پر قربانی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو حج تمتع کرنے والے ہیں یا حج قران کرنے والے ہیں، یہ حج کے دنوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اب لفظ تمتع نہیں بولتا، فائدہ اٹھا رہے ہیں، قران والے بھی اور حج تمتع والے بھی یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں عمرہ کرنے کا، تو ان کے لیے فمستیسر من الحج، ان کے لیے یہ قربانی اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ قربانی اگر کسی کو توفیق ہی نہ ہو، کسی وجہ سے نہ کر، جانور نہیں ملا، پیسے نہیں ہیں، یا کوئی اور وجہ ہوگی، فمن لم یجد، جو نہ پائے، یا وجد یجدو، جو نہ پائے، ولم یجد، نہ پائے، فسیا، جو یہ قربانی کی استطاعت نہ پائے یا کر نہ سکے، کوئی بھی وجہ ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے فدیہ رکھا ہوا ہے، فصیام، اس کے لیے روزے ہیں، وہ روزے رکھے گا، ثلاثۃ ایام فی الحج، جو قربانی نہ کر سکے، اس نے قران والا یا تمتع والا، اس کے لیے 3 دن حج کے دنوں میں روزے رکھے گا، اور وہ 3 دن 9 محرم سے پہلے ہیں، یعنی 7، 8، 9 محرم کو وہ پورے ہو جائیں، یہ 3 دن حج کے دنوں میں روزے رکھے گا، فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو،
واپس لوٹ آنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں آ کے پڑھو، کچھ کہتے ہیں کہ بس حرم کی حدود میں سے باہر آؤ تو واپس آ کے پڑھو، حج کے دن ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ 7 روزے جو رکھنے کا، جو قربانی نہ کر سکیں گے حج تمتع والے اور حج قران والے، اگر قربانی کسی وجہ سے نہ کر سکیں، عمرے کا فائدہ اٹھانے والے آج کے دنوں میں وہ کون لوگ ہیں؟ عمرے کا فائدہ تمتع، جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا بھی حج کے دنوں میں، تو اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ نہ کر سکے تو یہ 7 دنوں کے روزے رکھے گا، 3 دن حج کے دنوں میں اور 7 واپسی کے بعد۔ تل کا عشرۃ کاملہ، یہ مشہور سینٹینس ہے، بولتے رہتے ہیں علماء سے، یہ 7 پورے، جب تل کا عشرۃ، یہ 10 پورے دن ہو، عشرۃ کاملہ، پورے 10 دن ہو گئے۔ ذالکا، اب یہ خاص بات ہے، یہ کب ہے؟ یہ جو پہلے ہم نے ذکر کر دیا ہے، یہ ذالکا، یہ والا کام، تمتع والا کام، یہ اس کے لیے ہے، لمن، اس کے لیے ہے، لے کے لیے، من جو کوئی، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، لم یکن نہ ہو، کان یکون ہونا، لم یکن نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، اہلہ اس کے گھر والے، حاضرین مسجد حرام، حاضرین ہے، لیکن اس کو مرکب اضافی جب بنایا کہ مسجد حرام کے حاضرین، تو نون گر جاتا ہے نا، مرکب اضافی میں نون گر جاتا ہے، پتہ ہے عربی میں۔ حاضر المسجد الحرام، جن کے گھر والے مسجد حرام کے نزدیک نہ ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ جو حدود حرم سے باہر سے آ رہے ہیں، ان کے گھر والے ادھر ہیں، حدود حرم سے باہر ہیں، ان کا اپنا گھر جو ہے وہاں سے دور ہے، حدود حرم سے باہر ہے، ان کے لیے یہ حج تمتع اور حج قران کی سہولت ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان کے رکھو، یہ جو سارے حکم ہم نے یہاں دیے گئے ہیں، وَاعْلَمُوا، یہ جان کے رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، اپنے عذاب میں بھی بڑا سخت ہے، کہ یہ جو احکامات ہم نے آپ پہ کر دیے ہیں، ان کو 100% اسی طریقے سے پورا کرو، اور اللہ سے ڈر کے رہو کہ اللہ پہ، اللہ احکامات کو توڑنے پہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ۔ مراکش کا بتائیں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب میتھمیٹیشین کام سیٹس پڑھاتے ہیں، آج کل مراکش گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ میتھ پڑھانے گئے ہوئے ہیں، ماشاء تو یہ کچھ دنوں کے لیے آئے تھے، تو یہ اپنا 5 منٹ میں اپنا وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں، اللہ، کیا بات، حالات کے بارے میں بتائیں گے۔